بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، کئی ملاقاتوں سے کئی ہفتوں سے ایک مخصوص عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے۔ اس میں ایک پہلو تو تھا جھوٹے مدعیان نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، اور دوسرا پہلو تھا کہ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو دوسروں کے اوپر طاقت کے زور پر مسلط کرتے ہیں اور طاقت کے زور پر منواتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر طاقت کا دباؤ ڈالا، پیسے کی لالچ دے کر اس کو کلمہ پڑھایا، نہ پڑھنے والے کا ایمان معتبر ہوگا، نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا۔ ایسا شخص مومن ہو سکتا ہی نہیں جو یہ کہے کہ مجھ کو زبردستی مومن بنایا گیا، بنتا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم میں آپ میں سے کسی کو خدا پر بھروسہ نہ رہے، پیغمبر پر بھروسہ نہ رہے، قرآن پر بھروسہ نہ رہے، اور وہ کہے میں مجبور ہوں، مسلمانوں کے بیچ پھنسا ہوں اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں، تو وہ خاندانی مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام کو ایسے کچرے گھان کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے۔ تو کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم بات جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی ملاقات میں عرض کی، اس کو دہرا دوں۔ قرآن مقدس کے اندر جہاں جہاں جہاد کے موضوع کی آیتیں ہیں وہ حالت جنگ کے لیے ہیں، وہ حالت امن کے لیے نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں لوگ آپس میں معاہدہ کر کے رہ رہے ہوں وہ حالت امن کہلاتی ہے، وہ حالت جنگ نہیں کہلاتی۔ ہندوستان کے اندر یہاں ساری قومیں ایک دستور کے ساتھ معاہدہ کر کے رہ رہی، ہم بھی اس کے ساتھ داخل ہیں۔ تو یہاں اولاً تو جنگ پاسبل نہیں ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو جہاد کے موضوع پر اتری تھی ان کو یہاں پڑھنا وہ جہالت ہے۔ یہ علاقہ ان آیتوں کا مصداق نہیں ہے، اور ہماری نادانی کی بنیاد پر، ہماری جہالت کی بنیاد پر دوسری قوموں تک غلط پیغام گیا۔ اور یہ بیماری کیوں آتی ہے معلوم ہے؟ یہ بیماری اس لیے آتی ہے کہ جو آدمی جس چیز کے مطالعے کا اور جس چیز کی گفتگو کا اہل نہیں ہے وہ اس کام وہ کر رہا ہے۔ تو نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان۔ جب تک مکمل معلومات نہ ہو زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اسلامی نظام حکومت میں سرحدوں کی حفاظت، باغیوں کی سرکوبی، ڈاکوؤں اور چوروں کا تعاقب، ان کی سزائیں، دوسری قوموں سے ہمارے معاملات، معاہدے کب ہوں گے، مصالحت کب ہوگی، شرائط کیا ہوں گی، اور حالات خراب ہونے کی شکل میں خدا نخواستہ حالت جنگ بن جائے تو کیا ہوگا۔ یہ سارے اصول جب آدمی کو معلوم ہو تب قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کر ان سے استدلال کرنا چاہیے، ورنہ وہ نااہل ہے، اس کو پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ ترجمہ کرے گا، تفسیر کرے گا، بھٹکے گا، الا یہ کہ اپنے بڑوں کی کوئی کتاب پڑھ کر سنائی جائے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ کی مسجد میں فجر کے بعد معارف قرآن ہوتی ہے، کوئی بھی سمجھدار آدمی جس کی اردو زبان اچھی ہو وہ پڑھ کر سنا سکتا ہے۔ کتاب پڑھ کر سنانا اور چیز ہے، اور اس کے اندر اپنی عقولو چلانا اور چیز ہے۔ کئی مرتبہ میری گفتگو اس قسم کے لوگوں سے ہوئی، میں نے کہا آپ فالتو میں پوری قوم کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی جہاد کس کو کہتے ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں وہ شرائط پائی جا رہی ہے، نہیں پائی جا رہی ہے۔ الف کا نام لٹ نہیں آتا ہے لیکن زبان آپ کی تلوار کام کر رہی ہے، غلط۔ اس سے یہاں بھی اسلام کا چہرہ بدنما داغدار بنا، اور عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات آئے۔ اسلامی نظام حکومت اس کا نام نہیں ہے۔
اب اگلی بات پر آئیے، جس موضوع کو آج مکمل کرنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے مدعیان نبوت شروع کے دور میں دولت پراپرٹی کی لالچ میں لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ بعد کے دور میں کچھ لوگ مجھ سے جڑ جائیں، میں آپ کو بتلا دوں، اسی ہندوستان کے اندر آج 50 سال کے بیچ میں کم سے کم 100 سے زائد لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ 2 4 5 اس وقت موجود ہیں جو اپنے آپ کو امام مہدی کہلا رہے ہیں، شکیل سمیت۔ یہ بیماری یہاں تو خیر غنیمت ہے، عرب ممالک میں ایران کے اندر 3000 لوگ اس بنیاد پر جیل میں ہیں کہ وہ تحریک مہدویت کا حصہ ہیں، یا تو وہ خود مہدی ہیں یا کسی کو مہدی مانتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر تماشے ہو رہے ہیں۔ ہم اتنا ہی تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جس مہدی کے ظاہر ہونے کی خوشخبری سنائی اور ان سے یہ کام لیا جائے گا، وہ یہاں پیدا ہوں گے، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ آپ کو ہم بتلا دیں تاکہ بعد میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں بھی، تو آپ خود چیک کر لیں کہ آپ اس میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں حالات دیگرگوں ہوں گے اور خطۂ عرب میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ان کی آپسی جنگ میں ان کا حکمراں مارا جائے گا۔ نیا حکمراں کوئی منتخب نہیں ہو پائے گا۔ اس سال حج بغیر کسی امیر کے ہوگا، ورنہ حج کا امیر ہوتا ہے، اس کے حکم کے ماتحت سارے نظام چلتے ہیں۔ اس سال حج بغیر امیر کے ہوگا، اور بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ سورج چاند ایک ساتھ گرہن ہوں گے۔ چلیے وہ ساری نشانیاں، ان حالات میں امت بہت بے چین ہوگی، بڑی بے قرار ہوگی۔ خداوند قدوس مدینہ منورہ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک شخص کو پیدا کریں گے جن کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل سے مشابہ ہوں گے۔ لمبا قد ہوگا، چوڑا بدن ہوگا، زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی، انتہائی متقی پرہیزگار سادے مزاج ہوں گے۔ ادھر جب حالات یہ بنیں گے حجاز کے اندر، حکمراں مارا گیا، حج بغیر امیر کے ہوا، تو امت ان حالات میں امام مہدی کو تلاش کرے گی۔ وقت آ گیا اس کا، تلاش کر رہے ہوں گے لوگ۔ یہ بیچارے بچ رہے ہوں گے، مجھے کوئی پہچان نہ لے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ جائیں گے اور عوام کے بیچ میں رہ کر کے طواف کر رہے ہوں گے۔ لیکن دنیا کے حالات یہ بتلا رہے ہوں گے کہ یہی وقت ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے کا، تو اہل اللہ چہرے پڑھ رہے ہوں گے۔ ان کے چہرے پر نگاہ پڑے گی بعض اہل اللہ کی، تو پوچھیں گے آپ محمد ابن عبداللہ مدنی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے کہ امت بہت بے قرار ہے، اب آپ امت کی لگام سنبھالیے۔ وہ معذرت چاہیں گے، نہیں مجھ کو مت دیجیے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن اس وقت جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے 313 اہل اللہ، بعض لوگوں نے ابدال کہا ہے، وہ ان کو مجبور کریں گے کہ حضرت امت کی آپ قیادت سنبھالیے۔ جب اللہ کے نیک بندے مجبور کریں گے تو وہیں مطاف میں بیٹھ کر مقام ابراہیم کے سامنے، مقام ابراہیم خانہ کعبہ کا دروازہ سامنے تو ہے، تھوڑا فرق ہے، 313 اہل اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت یہ بات، اس کی اطلاع پوری دنیا کو فوراً ہو جائے گی۔ اس وقت سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، آج مشکل ہے، کچھ بھی نہیں، کسی ایک نے واٹس ایپ میں ڈالا پوری امت چالو ہو جائے گی۔ چند منٹوں میں پوری دنیا کے اندر اس کی اطلاع ہو جائے گی کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی۔
وہ لوٹ کر وہاں سے مدینہ منورہ آئیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، پھر وہاں سے رخ کریں گے میدان شام کا۔ شام میدان جنگ ہوگا، اور پوری دنیا سے اللہ کے نیک بندے سمٹ کر امام مہدی کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ جنگ شروع ہو جائے گی، باطل طاقتوں سے چلتی رہے گی، کبھی ان کو غلبہ، کبھی ان کو غلبہ، کبھی ان کو غلبہ، کبھی ان کو غلبہ، چلتا رہے گا۔ چھٹے سال امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے چھٹے سال یہ شور ہوگا کہ دجال ظاہر ہوا۔ دجال پیدا نہیں ہوگا، دجال ظاہر ہوگا۔ اب چونکہ آج اس کا وقت نہیں، ورنہ اس پہ گفتگو کرتا میں کہ پیدا ہونے اور ظاہر ہونے کا فرق کیا ہے۔ اتنا آپ سن لیں، دجال ظاہر ہوگا، وہ نکلے گا عراق اور شام کے بیچ سے، پہلے کرے گا دعوی نبوت۔ اصفہان پہنچتے پہنچتے بہت بڑی مقدار میں یہودی فوج اس کے ساتھ جڑ جائے گی، وہ دعویٰ کرے گا خداوند قدوس کے برابر ہونے کا، دعویٰ خدائی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن رہے گا۔ وہ 40 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ تو 40 میں 3 یہ کم ہوئے تو 1 سال 1 مہینہ 7 دن، اگلے 37 دن نارمل۔ یہ جو سال گزرے گا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوگی جو آپ سنتے رہتے۔ بالآخر دجالی فوج اور امام مہدی کی فوج میں آمنے سامنے کی مٹبھیڑ ہوگی۔ دجال مکے کے اندر بھی داخل ہونا چاہے گا، مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونا چاہے گا۔ خداوند قدوس مکے میں داخلے کی اس کو حوصلہ نہیں ملے گا، ہمت نہیں پڑے گی، فرشتے اس کو دوڑائیں گے۔ اور مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتے تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ دجال قریب آئے گا، دوڑا کے بھگائیں گے اس کو، نہ یہاں داخل ہو سکے گا نہ وہاں داخل ہو سکے گا۔ جنگ ہوتے ہوتے دمشق کے میدان میں مسلمان گھر جائیں گے۔ اور وہ رات جو میں نے آپ کو پچھلی ملاقات میں بتلائی کہ مسلمان رو رو کر دعا کریں گے، پروردگار ہماری مدد فرما۔ اب مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے اور باہر پورا علاقہ دجالی فوج، یہودی فوج نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس کنڈیشن میں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے دمشق میں۔ اس کے اگلی بات میں نے آپ کو پچھلی ملاقات میں بتلائی۔ اب سنیے، اگر کوئی شخص دعویٰ مہدویت کرتا ہے تو پہلا سوال، تم کہاں پیدا ہوئے بھائی؟ مدینہ منورہ میں کہ دربھنگہ بہار میں؟ وہ شکیل وہیں کا ہے۔ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد کریں گے کیا؟ یہ ہے بنیادی چیز۔ امام مہدی اپنے آپ کو مہدی کہلانے کے لیے پرچارک نہیں چھوڑیں گے، پمفلٹ نہیں بٹیں گے، تبلیغ نہیں کی جائے گی ان کے نام کی۔ امام مہدی کو امت مجبور کرے گی، اور جس وقت بیعت لیں گے اس وقت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک مسلسل جنگ جاری ہوگی، اور یہ پورا عرصہ 7 سال کا ہوگا۔ چھٹے سال دجال ظاہر ہوگا، اور 7ویں سال عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے دوبارہ نازل ہونے کے بعد 1 سال کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ اب آئیں وہ، اس نے اعلان کیا سن 90 میں میں مہدی ہوں۔ کیا چل رہا ہے؟ 2021، 31 سال ہوئے، وہاں تو 7 سال میں سب ہو جائے گا۔ کون جنگ کی آپ نے؟ کس دجال سے مقابلہ ہوا آپ کا؟ آپ تو بیٹھے ہو بند کمرے کے اندر خرافات کرنے کے لیے۔ امت سے کوئی سابقہ آپ کا؟ امام مہدی کے ہاتھ پر امت کہاں بیعت کرے گی؟ مکہ المکرمہ میں، اور آپ کہاں بیعت کرا رہے ہیں؟ اورنگ آباد میں۔ کیا جوڑے؟ کہاں راجہ بھوج، کہاں بھونجا تیلی، کوئی جوڑے؟ اگر اللہ نے عقل دے رکھی ہو تو اتنی بات کافی ہے۔ یہی صورتحال جو لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، اللہ کا عجیب نظام ہے۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہر جگہ ابن مریم کر کے کرایا ہے۔ مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے۔ اب آؤ دنیا والوں، اپنے آپ کو ثابت کرو ابن مریم۔ ارے باپ کے اندر تو تم لفظی معنوی کوئی تحریف کر لیتے، اب کیا کرو گے؟ وہ تو ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پوچھتے شکیل سے اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اپنی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اپنے یعنی بغیر باپ کی ملاقات کے تنہا ماں سے پیدا ہو گیا۔ تیرا باپ کوئی نہیں ہے؟ باپ تو موجود ہے، خارج۔
ہم پوچھتے ہیں قادیانی سے تیرا باپ مرتضیٰ، چل خارج۔ اگر اللہ نے آدمی کو عقل دی ہو تو یہ موٹی موٹی باتیں بہت کافی ہیں۔ ابھی آپ کو بتلاؤں، ہم لوگ کانپور میں تھے، اسی موضوع پر کانفرنس تھی، مفتی راشد صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاذ، اب تو ماشاءاللہ نائب محتمم بھی ہو گئے ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔ وہ سادے مزاج شریف آدمی ہے، بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے۔ وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک قادیانی ایک ہندو کو آ کر سمجھا رہا ہے، مرزا کے فضائل سنا رہا ہے، ایسے ہیں۔ ایک دن ہندو نے تنگ آ کر کہا کہ سن یار، ابھی میں نے تمہارے سچے نبی کو تو ماننے کا پروگرام بنایا نہیں ہے، تو جھٹے کو لے کے آ گیا میرے پاس، اس کو پینڈنگ میں رکھ۔ ابھی ہم تمہارے مسلمانوں کے سچے نبی جو ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے کے بارے میں غور کر رہے ہیں، ہم نے ان کو نہیں مانا ہے، جھٹوں کون مانے گا؟ کچھ کھیل دکھانے والے آتے ہیں، ڈمرو بجاتے ہیں، کھیل دکھاتے ہیں، کچھ گیت گاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بمبئی میں ایک مرتبہ اسی طرح کا کھیل دکھانے والوں نے، ان کو بھاڑ کہتے ہیں، ایک تماشا کیا۔ وہ تماشا کیا تھا؟ اسٹیج لگ گیا، ایک کرسی لا کے رکھ دی گئی، اس میں خداوند قدوس تشریف فرما ہو گئے۔ وہ کھیل تھا، اس کا تعلق حقیقت سے کچھ نہیں۔ ایک طرف ایک اسسٹنٹ بیٹھ گیا، خداوند قدوس کہہ رہے ہیں جبرائیل جی سارے انبیاء کرام کو بولو آ کر سامنے بیٹھ جائیں۔ مجمع کو چیرتے ہوئے کچھ لوگ آ کے آگے بیٹھ گئے۔ جبرائیل ذرا حاضری لے لو، سب آ گئے۔ رجسٹر کھولا، شروع کیا، آدم، شیس، نوح، ادریس، فلاں فلاں فلاں، لبیک 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 لبیک، موسیٰ، سلیمان، داؤد، یحییٰ، عیسیٰ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا۔ سب ہیں، سب ہیں، رجسٹر بند کر دو۔ بند کر دیا گیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میاں نام نہیں اس کے اندر۔ جبریل امین نے کہا اچھا کوئی رہ بھی گیا کیا؟ آؤ پروردگار کے پاس، قریب لائے۔ پروردگار یہ کہتا ہے کہ میرا نام نہیں ہے، تمہارے ریکارڈ میں سب آ گئے، سب آ گئے، تو کوئی چھوٹنے کے بجائے ایک بچ رہا ہے۔ کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے غلام احمد۔ تو پروردگار کہہ رہے ہیں جبرائیل امین سے کہ انبیاء کرام کے نام سارے مفرد ہیں، یہ مرکب نام کا نبی کہاں سے آ گیا؟ جبرائیل کہنے لگے ہاں سارے انبیاء کرام کے نام تو مفرد ہے، یہ مرکب نام کہاں سے آ گیا؟ تو اس سے پوچھا بھائی تم کو تو میں نے بھیجا نہیں، میرے بھیجے ہوئے یہ تو کم بخت کہاں سے آ گیا؟ تو اس کو کس نے بھیجا؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، کہنے لگے پروردگار 1,24,000 آپ نے بھیجے، ایک میری طرف سے۔ تم کون؟ کہا ابلیس۔ ان کو یہ سنانا تھا کہ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ ابلیس کا۔ آتے رہے، آتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام مہدی ان کے صحیح حالات وہ سنیں اور سمجھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے صحیح حالات سنیں اور سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بچپن میں بھی اور ڈھلتی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، بچپن میں ماں کی گود میں، اور جب بڑھاپے کا زمانہ آئے گا جو تقریباً 50 کے بعد آتا ہے، ان دونوں عمروں میں بات کرتے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے آسمان میں، ابھی کہلن آیا کہاں؟ قرآن کی آیت بتلا رہی کہ ابھی وہ کام باقی ہے، بچپن کی گفتگو تو ہو چکی، کہولت کی گفتگو باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے زندہ آسمان پہ اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ کیا شکل بنی اس کی؟ پچھلی آسمانی کتابوں میں اور پچھلی امتوں میں یہ بات لوگوں کو معلوم تھی، تذکرے میں رہتی تھی کہ مسیح 2 ہوں گے، ایک سچا ایک جھوٹا۔ اور اتفاق دیکھیے یہ جو آئے گا جس کو آپ کہتے ہیں کہاں دجال، اس کا نام بھی مسیح ہوگا، یہ المسیح الدجال کہلائے گا، اور وہ المسیح الصادق ہیں جو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ 2 مسیح ہوں گے، ایک سچا ایک جھوٹا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا تو اس وقت کے یہودیوں نے بدماشی کر کے ان کو جھوٹا مسیح قرار دیا اور ان کے خلاف ہنگامہ شروع کیا، مقدمہ چلا رومی حکومت میں، اور بالآخر چونکہ یہ کم تھے، کمزور تھے،
چور چور موسیہ بھائی، وہ گواہی واہی گزار کر ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب جمعہ کا دن پھانسی کا اعلان ہوا ہے، سنیچر کا دن چھٹی ہے، یہودیوں کے ہاں سنیچر چھٹی ہے، عیسائیوں کے ہاں اتوار چھٹی ہے، ہمارے یہاں جمعہ چھٹی ہے۔ اس لیے آج کل جتنی بڑی کمپنیاں ہیں چھٹی ان میں 2 دن ہوتی ہے، اتوار اور سنیچر۔ کیوں؟ اتوار کو تو کینسل نہیں کر سکتے، وہ تو ہے، اب ان کا کیا یہودیوں کا، تو جہاں جہاں ان کا عمل دخل ہے وہاں سنیچر اتوار، کسی کو معلوم کسی کو نہیں معلوم۔ عالمی پیمانے پر جو اثر انداز قومیں ہیں وہ اپنی باتیں یوں منواتی ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، 3-4 بجے شام کا، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ پھانسی، عدالت نے پھانسی کا فیصلہ سنایا شہر کے اندر، پھانسی گھر شہر کے باہر، پہلے ایسا ہوتا ہی تھا، عیدگاہ شہر کے باہر، قبرستان شہر کے باہر، شمشان شہر کے باہر، پھانسی گھر شہر کے باہر۔ اب یہاں سے لے کر وہاں تک جانا ہے، بڑا مجمع ہے۔ جس لکڑی پر کھڑا کر کے کیل ٹھوکتے تھے صلیب، وہ لکڑی اسی پر لادتے تھے جس کو پھانسی ہونی ہوتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر لکڑی لاد دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہلکے بدن کے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، 33 سال صرف عمر، ابھی کنوارے ہیں وہ۔ آنے کے بعد شادی ہوگی، عمر پوری ہوگی، پھر انتقال ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے اندر 4تھی قبر کی جگہ خالی، وہاں وہ آرام فرمائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے۔ اب جب یہ پھانسی کی لکڑی پھانسی گھر پہنچے گی تو وہ لوگ اگلا انتظام کریں گے۔ تو ایک شخص جو بہت آگے آگے تھا پھانسی دلانے میں، بدتمیزی کرنے میں، اس نے کہا ایک کام کرتا ہوں، یہ لکڑی میں لے کر چلتا ہوں آگے آگے، تم عیسیٰ کو لے کر آؤ، تب لکڑی وہاں پہنچے گی تو وہ تیاری کریں گے۔ یہ پھٹافٹ لکڑی لے کر وہاں پہنچا۔ وہ لوگ انتظار میں تھے، ان لوگوں نے لکڑی اس سے لی اور اسی کو اٹھا کے پھانسی پہ ٹنگ دیا۔ اب یہ غریب تو اکیلے وہاں گیا تھا، مجمع پیچھے تھا، یہ چلایا کہ نہیں نہیں میں نے 2-4 تماچے اور لگائے، کمبخت سب کو حیران کر رکھا ہے، پھر کون ہے؟ دستور وہی تھا، جو لکڑی لے کر آئے گا پھانسی پہ وہی ٹنگے گا۔ اب پھانسی ہو گئی، جھنڈا ونڈا لہرا دیا گیا، پڑاکے وڑاکے پھوٹ گئے، جشن منا لیا گیا۔ ہوا کیا؟ جب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں لے کر پہنچے، ادھر وہ اس کو پھانسی دے چکے تھے، تو خداوند قدوس نے فرشتے کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جب پھانسی دے کر فرصت ملی تو کہنے لگے وہ جو ہمارا آدمی آگے آگے آیا تھا لکڑی لے کر، وہ کہاں ہے؟ چودھری ہمارا رنگ ماسٹر کا ٹنگا تو ہے، تم نے کس کو ٹانگا؟ جو لکڑی لے کر آیا اس کو ٹانگا۔ ارے بھائی مجرم وہ نہیں تھا، مجرم پیچھے تھا، ہمیں کیا معلوم؟ دستور یہ ہے جو لکڑی لے کر آئے گا اسی کو پھانسی دیں گے، ہم نے اسی کو ٹانگا ہوا۔ اب خداوند قدوس نے یہاں پر ایک ان کی آزمائش کے لیے ایک بڑھا دی، وہ کیا؟ چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا، جسم پورا اسی آدمی کا، کپڑے اسی آدمی کے، چپلیں اسی آدمی کی، قد پورا اسی آدمی کا، چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا۔ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور یہ اگر ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ ایک آدمی کم پڑ گیا نا بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے زندہ آسمان کو اٹھا لیا۔ پھانسی ہوئی، پھانسی ہوئی، پھانسی ہوئی، یہ گتھی حل نہیں ہو پائی کہ ٹانگا کس کو؟ اپنے آدمی کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اگر اپنے آدمی کو ٹانگا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ کو ٹانگا تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ یہ گتھی حل نہیں ہوئی تھی، قرآن مقدس نے اس گتھی کو حل کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ سولی دینے میں کامیاب ہوئے، گتھی الجھ کے رہ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ پھانسی دے سکے، اپنے آدمی کو پھانسی دی ہے۔ پھر عیسیٰ کا کیا ہوا؟ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے ان کو زندہ آسمان کو اٹھا لیا۔ یہ گتھی قرآن نے حل کی، ورنہ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ ٹنگ گئے امت کے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر، وہ بھی پھانسی کے قائل ہیں۔ یہود خوش ہیں ہم نے دشمن کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے ہیں، قرب قیامت میں وہ ظاہر ہوگا، کون؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہاں دجال۔ اب سیدھی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹا مسیح کہا تھا، دوسرا مسیح تو آنے والا ہے۔ جب یہ جھٹا مسیح آئے گا اور آتنک پھیلائے گا تو خداوند قدوس ان کو اتاریں گے آسمان سے۔ چلو عیسیٰ
اب دونوں کی آمنے سامنے جنگ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور المسیح الدجال۔ المسیح الدجال مارا جائے گا، تب عیسائیوں کی آنکھ کھلے گی، ارے ہم تو اندھیرے میں تھے، ہمارے نبی آسمان دوبارہ آ گئے۔ وہ ساری عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی اتباع کر رہے ہوں گے، شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے۔ تو وہ ساری عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ یہودی یا تو مارے جائے یا طائب ہوئے، تین ہی آسمانی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، یہودیت۔ صرف اور صرف اسلام کا پرچم بچے گا، باقی دنیا کے اندر کوئی نظام نہیں ہوگا۔ یہ ہے مراد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز کے خلاف جنگ کرنے والے مجاہدین کو کنڈم کرنا تھا، اس کو پال پوس کے یہاں تک لایا گیا۔ میں عیسیٰ ہوں، کاہے کے لیے؟ تاکہ جہاد منسوخ کروں۔ یہ منہ مسور کی دال۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، چند گھنٹوں کے بعد دجال سے مقابلہ ہوگا آمنے سامنے کا۔ کمبخت تو کب کا پیدا ہوا اور مر گیا، کہاں ہے دجال؟ کوئی جوڑ؟ لیکن ایک بات سن لیجئے، جب آپ عقائد کے سلسلے میں بالکل خالی ذہن ہوں گے، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ سنا ہی نہیں، تو کوئی بھی آپ کو انگلی پکڑ کے جہاں چاہے گا لے جائے گا۔ اونٹ جانور بڑا ہوتا ہے، لیکن اونٹ کا ایک مزاج ہے، اونٹ کا قافلہ کھڑا ہوا ہے، اگلا اونٹ چلا، پچھلا اس کے پیچھے، اس کے پچھلا اس کے پیچھے، اس کے پچھلا اس کے پیچھے۔ خدا نہ خواستہ اگر اگلے اونٹ کو کسی نے یوں ہی چلا دیا اور وہ چل پڑا تو پوری امت نکل گئی۔ تو عرب میں مشہور ہے کہ چوہا بہت بدماش جانور ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اونٹ کی رسی لے کر چل دیتا ہے آگے آگے، تو اونٹ کی رسی ہلی تو اونٹ چلا، اب ایک اونٹ چلا، پیچھے دوسرا اونٹ، تیسرا اونٹ، چوتھا اونٹ، پوری امت اونٹ کی یہاں سے روانہ ہو گئی۔ یہی حال بھیڑوں کا ہے، ایک بھیڑ کہیں چلی، سب اس کے پیچھے، سب اس کے پیچھے پیچھے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، عبادات اچھی چیزیں، فضائل اچھی چیزیں، عقائد میں اتنے یتیم، اتنے بے بس، جس نے کہہ دیا سر جھکا کے مان لیا۔ قرآن و حدیث کے حوالے کے نام پر کوئی آپ کو زہر کھلا دے گا، آپ کھا لیں گے۔ جب اسلام کی بنیادوں سے واقف ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، قرآن نے کیا تعارف کرایا ان کا، امام مہدی کون ہے، کہاں پیدا ہوں گے، کس خاندان کے ہوں گے، کیا کام ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا۔ اب سنیے، ابھی تو خیر اتنا زور نہیں ہے، جب وہ پیدا ہوا تھا 1839 میں قادیان پنجاب میں، گرداسپور میں، اس وقت یہاں زور تھا۔ تقسیم کے بعد یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اس پار پڑوسی ملک میں، اور وہاں دریائے چناب ہے، دریائے چناب کے مغربی جانب، پچھم جانب بہت بڑا زمین کا رقبہ لے کے انہوں نے اپنا وہاں کام کاج چالو کیا۔ اور حالات ایسے تھے، اللہ ہمارے بزرگوں کو، ان کے شاگردوں کو جزائے خیر دے، حالات ایسے تھے کہ اگر ہمارے اکابر نے پنگا نہ لیا ہوتا، حضرت تھانوی کے خلفاء وہاں نہ پہنچے ہوتے، مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود صاحب، علامہ یوسف بن نوری، مولانا شفیع عثمانی، علامہ شفیع عثمانی، یہ اکابر اگر وہاں نہ ہوتے تو نہ جانے اس ملک کا کیا ہوتا۔ اس کو کچھ لوگ قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے اور کچھ لوگ شیعہ اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ بہرحال ہم کو اس سے کیا لینا دینا۔ وہاں وہ لوگ رہتے رہے، آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو 74 میں بھٹو کے زمانے میں وہاں کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس پر بحث ہوئی۔ وہاں کی پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ تقریباً 3-4 مہینے تک کھل کر بحث ہوئی، اور یہ دور تھا مرزا ناصر کا۔ 74 دیکھیے، 8 سے لے کر 14 تک تو پہلا خلیفہ ہے بشیر الدین، اور 14 سے لے کر کے 65 تک دوسرا خلیفہ ہے، پہلا ہے نور الدین، دوسرا ہے بشیر الدین محمود، اور اس کے بعد پھر 65 سے لے کر 82 تک یہ ناصر کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر طاہر کا دور تھا، اور تقریباً 2003 میں اب مسرور اس وقت خلیفہ ہے۔ یہ ہے ان کے 5 خلفاء، پہلا نور الدین، دوسرا بشیر الدین محمود، تیسرا ناصر، چوتھا طاہر، 5واں مسرور۔ یہ 74 کا دور جو ہے
یہ ناصر کا دور ہے۔ بھٹو کے زمانے باقاعدہ بحث ہوئی اور وہاں کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ مکے میں رابطہ عالم اسلامی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، لیکن عملاً ایکٹیویٹیز بند نہیں ہوئی تھی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں سن 82 میں ان کے خلاف آرڈیننس لایا گیا۔ اب یہ نہ مسلمانوں جیسا نام رکھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی کوئی مذہبی علامت کو اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ہمارے عام قبرستان میں نہیں لائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ضیاء الحق کے زمانے میں جو آرڈیننس آیا تھا اس کے بعد زمین ہو گئی تنگ، اب وہ وہاں سے بھاگ کر چلا گیا لندن، اور باقی لوگ بھاگ کے انڈیا آ گئے۔ اب وہاں راستے تنگ ہیں ان کے لیے، پلٹ کر یہاں شروع کیا تماشے بازی ان لوگوں نے۔ سن 84 میں جب ہندوستان لوٹ کر آئے یہ لوگ دوبارہ قادیان کے علاقے میں، تو مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 86 میں دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی تھی، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اور اس کے بعد اگلی میٹنگ جو ہوئی تھی، میں تو اس وقت بانہ پڑھتا تھا، والد صاحب اس کے اندر مدعو تھے، میں بھی ساتھ میں گیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں اگلی میٹنگ ہوئی تھی کہ اس سلسلے میں ایک تنظیم قائم کی جائے، مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کے تمام صوبوں کے اندر نمائندے ہوں۔ الحمدللہ وہ مجلس کام کر رہی ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت، اور اپنے طور پر دارالعلوم دیوبند نے پورا نظام چلا رکھا ہے۔ ہم جیسے لوگ آپ کے سامنے کبھی کبھی اس موضوع پر کیوں بات کرتے ہیں؟ تاکہ آپ بھی چوکنا رہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، بھیونڈی کے اندر کی آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ بھیونڈی کی بعض مسجدوں میں ہم نے کہا کہ بھائی اس موضوع پر تھوڑی سی بات ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ میں خود جاتا یا میرے معتمدین جاتے، یہ ہوا کہ نہیں ہم لوگ انتشار پسند نہیں کرتے، ہم تو ایک ہی کام کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے میں نے خاموش ہوں۔ یہ جواب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دے لینا۔ ہم ختم نبوت کے موضوع پر پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو انتشار قرار دے رہے ہو، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے تم سوچ کے رکھنا۔ اس میدان میں اللہ کے بندوں نے جانوں کو نذرانہ پیش کیا ہے، بال بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر نکل گئے اللہ کے بندے بہت سے، اللہ نے ان کو نوازا، ان سے خدمت لی، کام لیا۔ ہم اگر آگے بڑھ کر کام نہیں کر سکتے تو کم از کم کام کے راستوں میں رکاوٹ تو نہ بنے۔ افسوس کی بات، ابھی پچھلے 15 دن پہلے کانپور کے اندر اسی موضوع پر بہترین پروگرام ہوا، دن میں تربیتی پروگرام ہوا اور رات میں علماء کرام تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں شیخ الحدیث ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، اور واقعتاً وہ عملی جانشین ہے، اس علاقے کی بڑی محترم شخصیت ہے۔ مولانا افضل الرحمان صاحب مدظلہ العلی وہ تشریف لائے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے مفتی راشد صاحب آئے تھے، مفتی سلمان صاحب منصور پوری آئے تھے، میں بھی یہاں سے گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ پورے علاقے میں ایک اس کا اچھا پیغام دیا۔ تو یہ جھوٹے مدعیات نبوت کبھی کھڑے ہوتے تھے کاہے کے لیے؟ پراپرٹیوں پر قبضہ ملے گا، علاقے پر قبضہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے اس قسم کی خرافات کی، ان کا مقصد وہ تھا۔ بعد میں کہیں کوئی مہدی بن جاتا ہے، کہیں کوئی مسیح بن جاتا ہے، کہیں کوئی پیغمبر بن جاتا ہے، یہ آلہ کار ہوتے ہیں حکومتوں کے۔ اس ملک میں انگریز کے خلاف چونکہ ہمارے اکابر میدان میں اتر کر کام کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتلا دوں، جب 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد انگریز کا مکمل قبضہ ہو گیا، ان کے ذمہ دار نے یہ بیان دیا تھا ہم اس ملک میں اسکول کھولیں گے، اسپتال کھولیں گے اور عوام کے فائدے کے کام کریں گے۔ یہ نسل گرچہ مسلمان ہیں لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آئندہ آنے والی نسل علاقائی اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن ذہنی طور پر وہ انگلستانی ہو۔ یہ اعلان ہوا تھا انگریز حکومت کی جانب سے۔ اسپتال کھولے گئے تھے، اسکول کالجز کھولے گئے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے سپورٹ لے کر ہمارے ساتھ مل کر کے ادارے قائم کریں۔ کچھ لوگوں نے قائم کیا، جنہوں نے کیا قوم کے لیے مخلص تھے، اللہ ان کو اس کا صلہ دے گا، لیکن ہمارے اکابر اس کی مخالفت کر کہ نہیں تم پہلے باہر جاؤ، سے تمہاری مدد نہیں چاہیے، تم نکلو باہر یہاں سے، اس لیے مخالفت تھی۔ ہم کو کھولنا ہوگا، ہم خود کھولیں گے۔
جامعہ ملیہ مسلمانوں نے انگریز کی مدد کے بغیر خود کھولا، جس کے فاؤنڈر مولانا محمد جوہر اور شیخ الہند مولانا محمود حسن ہیں۔ وہی محمود حسن جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور تحریک ریشمی رومال کے بانی ہیں۔ اس وقت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا تھا، ہم لوگ بے سہارا ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم ایک ایسا ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں جس کا مقصد ہوگا یہاں پڑھنے والے علاقائی طور پر ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہنی طور پر مکی اور مدنی ہوں گے۔ یہ تحریک کا تحریک ٹکراؤ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کھول دیا گیا، بے سر و سامانی کے عالم میں کھولا گیا۔ چند دنوں میں دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے اندر ایک لہر چلنے لگی، اور انگریز اس کو محسوس کر رہا تھا کہ جو دوبارہ لہر پیدا ہوئی ہے، ان علماء کے کہنے پر، ان مولویوں کے کہنے پر، آپ ان کی رپورٹیں پڑھیے، یہ مسلمان غریب ہیں، پاگل دیوانے ہیں، لیکن اپنے علماء کی آواز کے پیچھے جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اس جذبے کو سرد کیسے کیا جائے، جذبہ جہاد کو سرد کیسے کیا جائے، اس کام کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو پالا گیا، پوسا گیا، تیار کیا گیا، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے پرپرزے کھولے۔ پہلے کہا مجھے خواب دکھتا ہے، مجھے القاء ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، میں سٹنگ نبی ہوں، مطلب نبی کے پیچھے سپورٹ کرنے والا ہوں، میں ذلی ہوں، بروزی ہوں۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی ڈائریکٹ اپنے آپ کو رسول کہلانے کی، قوم جوتے سے مارتی۔ آہستہ 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 کھولتے کھولتے منہ کھولتے کھولتے 1900 شروع ہوتے ہوتے اس نے دعویٰ نبوت مکمل کر دیا، اور یہ تک اعلان کر دیا کہ جو مجھے نہ مانے وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو مانتے ہو ان کی مانو میری مانتے ہو، نہیں، اب جو مجھے نہ مانے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھتا ہے کہ جو لوگ مجھ کو نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اس کی زبان بڑی گندی زبان ہے۔ کس کی اولاد ہے؟ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اب سنیے، اس کی پہلی بیوی جس سے سلطان احمد اور فضل 2 بیٹے پیدا ہوئے، جو فجدی ماں کہلاتی ہے، اس علاقے کی زبان ہے فجدی ماں، مطلب فضلے کی اماں۔ تو پہلا بیٹا فضل محمد اور سلطان احمد، یہ 2 بیٹے جس بیوی سے ہوئے ہیں، اس بیوی نے مرزا کو نہیں مانا تو نہیں مانا، بیٹوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا، اور یہ پنگا چلتا رہا۔ بالآخر بڑے بیٹے کا انتقال ہوا سلطان احمد کا، اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، باغی ہے میرے، اور چھوٹا بیٹا زندہ رہا تو اس کو اپنے خاندان سے الگ کر دیا، آگ کر دیا، خارج کر دیا خاندان سے۔ ان کی ماں کو، فضلے کی ماں کو طلاق دے دیا۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ مرزا کیا کہہ رہا ہے، جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد۔ 2 لڑکوں نے نہیں مانا تو کیا ہوئے؟ کنجریوں کی اولاد۔ تو خود کیا ہوا؟ یہ تماشے شروع کیے اس نے۔ آخری بات، جب وہ لوگ پھنستے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حضرت کو ذلی مانتے ہیں، بروزی مانتے ہیں، مستقل نبی نہیں مانتے۔ سارا ہنگامہ اسی لیے ہوا تھا کہ نبوت کو محدود مت کرو، نبوت کو ختم مت کرو، چلنے دو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں نے ایک سے پوچھا، اللہ کی نعمت کی نبھائی، تو اس مردود کے بعد اب کون نبی؟ اب کیوں بند ہو گیا؟ مرزا کے بعد کون نبی بھائی؟ بتلاؤ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ کے پیٹ میں درد ہوتا نہیں، نبوت اللہ کی نعمت ہے، چلتا رہنا چاہیے، چلو چلا دیا۔ اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مذہبی ذمہ داریاں انبیاء کرام نبھاتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ آخر۔ جب کسی نبی کا انتقال ہوتا، دوسرے آتے، تیسرے آتے، چوتھے آتے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، سیکون بعدی خلفاء۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق، ثانی عمر فاروق، ثالث عثمان غنی، رابع علی مرتضیٰ، اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے۔ کبھی ایسے حالات ہوں، کوئی متقی پرہیزگار حکمراں ہو اور اللہ کے کلمے کی سربلندی خاطر کوشش کر رہا ہو، وہ خلیفہ راشد کہلائے گا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد کا مقام دیا ہے۔ تو ہم چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے ہم خلیفہ چنا۔ تم تو کم وقت کہتے ہو کہ نہیں، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی ہونا چاہیے، تو مرزا کے بعد پھر نور الدین خلیفہ کیسے بنا؟
اگر تم مرزا کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ذلی بروزی نبی مانتے ہو، تابع نبی مانتے ہو، تو نبوت چلتا رہنا چاہیے تھا۔ تم نے اس کو بند کیا، اور نور الدین خلیفہ اول، بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی، ناصر خلیفہ ثالث، طاہر خلیفہ رابع، اور مردود جس وقت موجود ہے مسرور، یہ پانچواں خلیفہ، یہ کیا ہے؟ امت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں ان سے وہی کہہ سکتا ہے جس نے کم سے کم کچھ تو سیکھا ہو، کچھ تو بنیادی معلومات اس کو ملی ہو۔ میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آ گئے، سعودی رٹن، مولانا کچھ پوچھنا ہے مجھ کو؟ بیٹھو، اور لوگ ہیں۔ وہ کیا چاہ رہا تھا؟ سب کی موجودگی میں تماشا کروں، اور میں سمجھ رہا ہوں، رکو مسئلہ پوچھیں گے۔ مجمع کم ہو گیا، 4-5 لوگ بچے، اب اس کو کھجلی ہو رہی ہے، میں سب کے سامنے بولوں مولانا جلدی میں ہوں، جا جلدی میں، جلدی میں تو جا، فرصت سے آنا، جانا اس کو ہے نہیں۔ جب مجمع کم ہوا تو میں نے کہا آئیے قریب آئیے، کیا بات ہے مولانا؟ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رسول کی۔ ہاں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو پھر مولانا یہ ائمہ کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ میں نے کہا غلط ہے، نہیں لانا چاہیے بھائی، ڈائریکٹ قرآن حدیث کافی ہے ہمارے لیے۔ چپ ہوا۔ میں نے کہا آپ کو قرآن و حدیث کس سے ملا؟ تب چپ۔ میں نے کہا آپ کی ملاقات پیغمبر علیہ السلام سے ہوئی کہ خدا بند قدوس سے ہوئی؟ قرآن ڈائریکٹ آپ کو ملا، حدیث ڈائریکٹ آپ کو ملی، آپ کو کہاں سے ملی؟ اب کیا کرے وہ؟ سوچتا رہا، کہنے لگا صحابہ سے۔ میں نے کہا آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی تھی تو آپ تابعی ہو گئے، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں تب تابعی ہو جاؤں گا۔ آپ کی ملاقات کس صحابی سے ہوئی؟ تو اب چپ۔ میں نے کہا آپ عمل کیسے کرتے ہو؟ کس سے پوچھ کے عمل کرتے ہو؟ بولے اپنے امام صاحب سے۔ میں نے کہا وہ خدا ہے کہ پیغمبر؟ دعویٰ کیا ہے؟ کس کی ماننا ہے؟ خدا اور رسول کی، اور پوچھ کس سے رہے ہو؟ اگر اس دعوے کے اندر کوئی دم ہے تو بتاؤ نا، آپ کی ملاقات خدا سے ہوئی کہ پیغمبر سے ہوئی؟ اب چلنے لگا، میں کہا بیٹھو بھائی، مطلب 7 سمندر پار جا کر آگے تو آپ مجتہد ہو گئے۔ ایک آدھ لوگ مجھ کو اور نظر آئے اسی قسم کے، یہاں ان سے میں صاف کہا اس قسم کی کوئی بات کرنی ہے، بندہ موجود ہے، آؤ بیٹھو، جس کو لے کے آنا ہے لے کر آؤ، عوام کا ذہن گندا مت کرو۔ سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی بات بھی آپ کو معلوم ہے تو آپ پلٹ کر اس کو قائل کر دیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا مظفر نگر کا، کہ وہ عیسائی پادری کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اس دیہاتی نے کیا پوچھا؟ اللہ کی عمر؟ اے بدتمیز، خدا کی عمر طے ہوتی ہے کہ کچھ تو طے کرو گے، کروڑ سال، 2 کروڑ سال، 5 کروڑ سال، چلو 5 کروڑ سال، تو 5 کروڑ سال میں خدا کا ایک ہی بیٹا، میرے 55 سال میں 10 بیٹے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہیں سن رکھا ہو کسی بزرگ سے کہ اگر بیٹا نہ ہونا پاکی ہے تو پھر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یہ تو ہوئی شان۔ اور اگر بیٹا ہونا تو پھر ایک کیوں ہونا؟ پھر 10 20 100 50 ہونے؟ کوئی عام انسان پسند نہیں کرتا اس کو ایک ہی اولاد ہو۔ شادی ہوئی کتنا وقت ہوا؟ 10 سال ہو گیا، کئے بچے؟ ایک ہی بچہ ہے، خیریت؟ اہلیہ بیمار رہتی ہے، کوئی دقت ہے، پریشانی ہے؟ آدھی پوچھے گا نہیں؟ جیسے آپ کی شادی ہو اولاد نہ ہو، ایک ہی اولاد ہو کر رک گئی، یہ عیب ہے۔ اللہ نے اس دیہاتی کسان سے وہ جواب کہلوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اپنی دین کی خدمت کے لیے کہیں نہ کہیں قبول فرما لے۔ یہ گفتگو کئی ہفتوں جاری تھی، آج اس کو مکمل کر دیا گیا الحمدللہ۔ پھر کبھی زندگی سلامت کوئی موقع ہے دیکھا جائے گا۔